بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 19 مئی بروز اتوار ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ اسلام آباد میں 3 حلقے تھے اور تینوں حلقوں میں پاکستان تحریک انصاف فارم 45 کے مطابق جیتی ہوئی ہے، اور جس پر کل سماعت ہونے جا رہی ہے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب جج ہیں، سنگل ٹرائبونل ہے اسلام آباد کا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب کل سماعت کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے وہ ادارہ جو ہمیشہ انتخابات کی شفافیت کے حوالے سے یا انتخابات کے فری اینڈ فیئر ہونے کے حوالے سے اپنا جو جائزہ رپورٹ پیش کرتا رہتا ہے، اس کی جانب سے ایک آڈٹ رپورٹ پیش کی گئی ہے۔ یہ ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے اور اس کی جانب سے جو رپورٹ پیش کی گئی ہے اس کا بہت بڑا فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو اپنے کیس میں ہوگا، اور یہ رپورٹ بھی باقاعدہ طور پر ثبوت کے طور پر پیش کی جائے گی۔ اس رپورٹ کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں، تینوں امیدوار ہیں، 3 حلقے ہیں، 45، 46 اور 47، اس میں تینوں حلقوں میں فارم 45 کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے جو ووٹ تھے، فارم 47 میں پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ کو شامل کر دیا گیا پاکستان مسلم لیگ نون کے ووٹوں میں۔ یہ جو رپورٹ ہے، یہ جو ایک ادارہ ہے پٹن کولیشن 38، اس نے اس کو تیار کیا ہے اور اس کی جانب سے یہ رپورٹ سامنے لائی گئی ہے، اور میڈیا کے اوپر یہ باقاعدہ طور پر رپورٹ جاری کی گئی ہے۔ یہ جو رپورٹ ہے میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں، یہ ڈان نیوز پیپر سے شیئر کر رہا ہوں۔ رپورٹ اس ادارے کی ہے جو اس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے۔ اب اس میں سب سے پہلے جو بات کی گئی ہے کہ فارم 45 اور فارم 47 میں یہ فرق ہے کہ جو انہوں نے کہا ہمارے پاس جو فارم 45 تھا، چونکہ ان کی یہ جو مختلف ادارے ہیں، فافن ہو گیا، پھر یہ پٹن ہو گیا، باقی ادارے ہیں، یہ وہ ادارے ہیں جو انتخابات کی شفافیت کے حوالے سے پوری دنیا میں کام کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 342 پولنگ اسٹیشنز میں سے 298 جو 87% پولنگ اسٹیشنز کے ہمارے پاس فارم 45 تھے، ہم نے ان کو جب میچ کیا NA46 اسلام آباد سے تو بہت ساری چیزیں سامنے آئیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایز پر آر ٹیبولیشن آف ریزلٹس PTI بیکڈ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ عامر مسعود، جو NA46 میں عامر مسعود مغل پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے، کہتے ہیں کہ ہماری جو ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے یا جو ہم نے آڈٹ رپورٹ بنائی ہے اس کے مطابق پہلا NA46 کا بتا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ NA46 میں پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار تھے میاں عامر مسعود مغل، انہوں نے ووٹ حاصل کیے 75,608 75,608 ووٹ انہوں نے حاصل کیے، اور ان کے مقابلے میں مسلم لیگ نون کے انجم عقیل تھے جنہوں نے ٹوٹل 38,607 ووٹ حاصل کیے، مطلب وہ آدھے ووٹوں سے، آدھے مارجن سے ہارے ہوئے تھے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارے کی آڈٹ رپورٹ کہہ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو 76,608 ووٹ تھے PTI کے اور 38,607 ووٹ تھے ان کے۔ However, as per Form 47 uploaded on the Election Commission of Pakistan website, the PMLN candidate was declared the winner with 81,958 ووٹ کہ جو فارم 47 الیکشن کمیشن نے جاری کیا اس کے مطابق، الیکشن کمیشن کے فارم 47 کے مطابق نون لیگ کے جو امیدوار تھے اس کے 81,958 ووٹ جو ظاہر کیے گئے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کے صرف 44,317 جو کینڈیڈیٹ کے ووٹ حاصل کیے گئے۔ دس از ریورسل فرام دی ریزلٹس ویریفائڈ بائی یس آف اوور 76,000 ووٹس۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ریورس ماری گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ ادھر شامل کر دیے گئے ہیں، اور جو پاکستان تحریک انصاف جیت چکی تھی، وہ کہتے ہیں جو ہم نے 76,000 ووٹس کا جو آڈٹ کیا تھا یا ویریفیکیشن کی تھی، ویریفائڈ ریزلٹس ویریفائڈ بائی اس، وہ ادارہ کہتا ہے کہ ہماری طرف سے جو 76,000 نتائج ویریفائی کیے گئے تھے ان کو ریورس کرتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فارم 47 میں یہ سارا کچھ جاری کر دیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایسا انوکھا نظام تھا، 87% کا ہمارے پاس، یہ کوئی جماعت نہیں کہہ رہی، یہ کوئی امیدوار نہیں کہہ رہا، یہ پاکستان تحریک انصاف نہیں کہہ رہی، یہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ کہہ رہا ہے جو انتخابات کی شفافیت پر، جس کو باقاعدہ طور پر اجازت ملتی ہے اور وہ اس پورے کے پورے سینیریو کو واچ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے 87% ہمارے پاس فارم 47 تھے، ہم نے جو ویریفائی کیے 76,000 ووٹ تھے، اور 76,000 ووٹس میں سے جو پاکستان تحریک انصاف کے جو 75,608 ووٹ ملے تھے، وہ ٹوٹل 76,000 تقریباً، وہ کہتے ہیں ہم نے ویریفائی کیا فارم 45 کے مطابق وہ
عامر مسعود مغل کے تھے. It is further said on review of Form 45 collected by us against the Election Commission uploaded Form 45 on its website. کہتے ہیں جو ہم نے Form 45 کلیکٹ کیا بطور ادارہ اور جو Form 45 الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ پر جاری کیا, in the two documents in more than 200 polling stations out of 342. کہتے ہیں کہ ہم نے we found differences in the two documents. ہمارے فارم 45 میں جو ہمیں پولنگ اسٹیشن سے ملے اور جو فارم 45 جاری کیا گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے, اس میں 200 پولنگ اسٹیشنز پر ڈفرینسز پائے گئے, اس میں فرق پایا گیا 200 پولنگ اسٹیشنز پر آؤٹ آف 342 پولنگ اسٹیشنز. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ کہہ رہا ہے جو تمام کی تمام جو چیزیں ہیں قوم کے سامنے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی in most cases it points out that the votes received by the PTI candidate were shown in the PMLN candidate column on election commission documents and vice versa. کہ بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہم نے نوٹ کیا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کو ووٹ ملے تھے وہ مسلم لیگ نون کے امیدوار کے کھاتے میں ڈال دیے گئے ہیں. وہ کہتے ہیں in most cases it points out that the votes received by the PTI candidate were shown in the PMLN candidates column on ECP's documents and vice versa. اب وہ یہ N46 کی, یہ N46, 47 اور 48 تین تھے, N46 کی بتا دی. اب آگے وہ کہتے ہیں کہ N47 میں دو رزلٹ تھا 379 جو پولنگ اسٹیشنز ہیں آؤٹ آف 387. 379 کا فارم 45 ہمارے پاس موجود تھا. ٹوٹل کتنے تھے؟ 387, یعنی کہ 97% نتائج ہمارے پاس موجود تھے. polling stations were verified. جو ہم نے the results of 379 out of 387 polling stations were verified. As per جو Patton's tabulations جو ہمارے رزلٹ کا تھا, ہمارے پاس جو ڈاکومنٹ آف ریزلٹس, پی ٹی آئی بیک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ شعیب شاہین ریسیوڈ 1,01,061 ووٹ فالوڈ بائی دی پی ایم ایل این طارق فضل چودھری ود 49,528. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ویریفائی کیا 97% جو رزلٹ ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نتائج کے مطابق جو فارم 45 تھے اس میں 1,01,000 سے زائد ووٹ تھے شعیب شاہین کے اور صرف 49,000 ووٹ تھے طارق فضل کے. However, as per Form 47 issued on the Election Commission website, the PMLN candidate was declared the winner with 1,01,397 ووٹ کہ جی وہ 1,197 ووٹوں سے طارق فضل چودھری کو جتوا دیا گیا, جبکہ پی ٹی آئی کے امیدوار کو دیے گئے 86,794 ووٹ اس کو دیے گئے. This is reversal from the results verified by us of over 66,000 votes. Further, on review of Form 45 collected by us against the Election Commission uploaded Form 45 on their website, we found at least 198 polling stations out of 387 where there were differences in the two documents. ہمارے Form 45 میں اور Election Commission کے Form 45 میں 198 polling stations پر نتائج کو رد و بدل کیا گیا. اور citing an example, وہ ایک مثال دیتے ہیں. The order says that in polling station 384 جو پولنگ اسٹیشن نمبر 384 تھا, the PMLN candidates total vote was changed from 181 to 1181 یعنی کہ 1181. کہ وہ کہتے ہیں جی ہم ایک ہی مثال دیتے ہیں کہ 384 نمبر پولنگ اسٹیشن تھا, اس میں نون لیگ کے امیدوار کے فارم 45 کے مطابق تھے جو ہمارے پاس ڈاکومنٹ تھا 181 ووٹ اور اس کو کر دیا گیا ہے 1181 ووٹ. اینڈ انکریز آف 1,000 ووٹس ان N48 اسلام آباد دی ریزلٹس آف. اب وہ کہتے ہیں کہ اب ہم آ گئے N48, N46 کا بتایا, 47 کا بتایا اور اب N48 کا. کہتے ہیں جی ٹوٹل 261 پولنگ اسٹیشنز تھے اور ہم نے ویریفائی کیا 234 پولنگ اسٹیشنز کا, یعنی 90% رزلٹ ہم نے ویریفائی کیا. اکارڈنگ ٹو آر رپورٹ, PTI backed independent candidate Sayyid Muhammad Ali Bukhari received 70,318 votes, followed by independent Raja Khurram Shehzad who later joined PMLN with only 26,874 votes. اس نے 26,000 ووٹ لیے ہیں. خدا کا خوف ختم ہو گیا ہے. کہاں 70,000 والا وہ دھکے کھا رہا ہے ٹرائبونل میں اور کہاں 26,000 والا وہ پارلیمنٹ کا ممبر بن کے بیٹھا ہے. کہتے ہیں جی 70,318 پی ٹی آئی والے کے تھے اور 26,000
874 تھے ان کے. However, as per Form 47 issued on the Election Commission website, the independent candidate was declared the winner with 69,699 ووٹ سے اس کو نون لیگی کو کامیاب قرار دے دیا گیا اور پی ٹی آئی کو دیا گیا صرف 59,851. دس از ریورسل فرام دی ریزلٹس ویریفائڈ بائی اس آف اوور. یہ 53,000 ووٹ کو ریورس کیا گیا اور وہ ان کے کھاتے میں ڈالے گئے نون لیگ کے. وہ کہتے ہیں یہ ہمارے ویریفائڈ ریزلٹس کے مطابق دس از اے ریورسل فرام دی ریزلٹس ویریفائڈ بائی اس آف اوور 53,000. Further, on review of Form 45 collected by us against the Election Commission uploaded Form 45 on their website, we found that out of 261 polling stations, at least 91 had differences in the two documents. 91 پولنگ اسٹیشنز کے نتائج میں فرق تھا. فار ایگزامپل وہ مثال دیتے ہیں ان پولنگ اسٹیشن 94 جو پولنگ اسٹیشن نمبر 94 تھا, پی ایم ایل این کینڈیڈیٹ کے ووٹ تھے ٹوٹل 92, اس کو اس سے پہلے 10 لگا کے 1092 بنا دیا گیا. اور اس طریقے سے دیٹ اٹ فاؤنڈ کلیئر ایویڈنس آف مینیپولیشن آف ریزلٹس ان فیور آف پی ایم ایل این کینڈیڈیٹس ان آل 3 constituencies. دی آڈر سیڈ ایڈنگ دیٹ اٹ فاؤنڈ کلیئر ایویڈنس. آڈٹ رپورٹ کہتی ہے کہ ہمارے پاس کلیئر ایویڈنس ہے, ہمارے پاس شہادت موجود ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے حق میں نتائج کو تبدیل کیا گیا. اور آڈٹ کلیئرلی اسٹیبلش دیٹ دی اناؤنس ونرز ہیڈ اوبٹینڈ لیس ووٹس دین دی رنر اپس, کہ جن کو انہوں نے جتوایا فارم 47. ہماری آڈٹ رپورٹ اس بات کا تصدیق کرتی ہے کہ جن کو کامیاب فارم 47 میں قرار دیا ان کے کم ووٹ تھے, رنر اپ جو پی ٹی آئی کے امیدواران تھے ان کے زیادہ ووٹس تھے. اور پھر وہ کہتے ہیں آڈٹ پروسیس انوالو کلیکشن آف دی پولنگ اسٹیشنز لیول ریزلٹس فارم 45 which were completed inside every polling station on the election day from candidate tabulating the results of all available form 45 of each of the 3 constituencies to determine the share of votes received by the candidate, comparing total of polling stations results with form 47 issued by the election commission on its website, which is tabulation of the polling station results and comparing the result of form 45 collected in the day following the Feb 8 general elections with form 45 uploaded on the Google Drive of Election Commission of Pakistan on March 6 to highlight any of differences on specific polling station. انہوں نے کہا جی ہم نے اپنے فارم 45 جو ہم نے اس دن 8 فروری کو انتخاب والے دن حاصل کیے, الیکشن کمیشن کا فارم 47 اور الیکشن کمیشن کا پھر 8 مارچ کو فارم 45 جو جاری کرنا ہے ہم نے ان کو کیا ہے. we received approximately 87%, 97% and 90% form 45 for NH 46, 47 and 48 respectively, which gives us high confidence in our findings due to the large gap between candidates' vote, report said, urging the ECP and courts to complete the election related cases on priority basis. کہ جی آپ ہر صورت اس کو پریورٹی بیسس ان نتائج کا آپ اعلان کریں اور ان کیسز کو آپ ڈیسائیڈ کریں. یہ اتنا بڑا دھاندلا ہوا ہے, یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارے کی رپورٹ کہہ رہی ہے. پٹن کولیشن 38 یہ اس کی رپورٹ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے. آپ دیکھنا یہ ہے کہ کل پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایک بڑا ڈاکومنٹ آ گیا ہے جو وہ کل پیش کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ٹرائبونل میں. جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.